آج میرا اور آپ کا اتنی آرام سے آسانی سے مولا علی کے فضائل کی گفتگو، مولا علی کے فضائل پہ مجلس کا منعقد کرنا، یہ نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے. اور اس نعمت عظمیٰ کے حصول کے لیے جس کا جو حصہ ہے اس کے لیے خیر خواہ بھی رہیے اور دعا گو بھی رہیے. سب بہت مشکل تھا، بہت مشکل دور گزرا ہے. آپ دور نہ جائیے، عبید اللہ ابن عباس، تھوڑی سی عبرتیں سن لیجیے تاریخ کی. مولا کی بات کرنا، مولا کے فضائل سنانا، یہ کیسے کیسے مشکل مرحلوں سے گزر کے ہم تک پہنچی ہیں یہ روایتیں. زیادہ دور نہ جائیے. عبید اللہ ابن عباس کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی ہیں. عباس ابن عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں. مولا نبی کے، مولا علی کے چچا زاد بھائی ہیں. امام حسن کے چچا ہیں. جی مل گئے تھے شام کے حاکم سے جا کر، 80,000 دینار درہم لے لیے تھے. مولا حسن کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. جی خود حضرت عقیل چاہے ایک وقت کا کھانا کھانے گئے ہوں، چاہے ایک وقت کے لیے دسترخوان پر گئے ہوں علی کے دشمن کے پاس. مشکل بات ہے. اور یہ مثالیں شاید اس وجہ سے بھی ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ معصوم معصوم ہوتا ہے. اس کی عصمت کو جو اللہ کی طرف سے قرار دی جاتی ہے اس پر اللہ کا پہرا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے، اللہ بچانے والا ہوتا ہے انہیں. بہت مشکل وقت تھا. عبداللہ ابن سعد ابن ابی وقاص سے سوال ہو رہا ہے، آپ کے نزدیک کو علی کی فضیلت ہے؟ آپ نے کوئی علی کی فضیلت سنی؟ فرمانے لگے کہ 4 فضائل علی کے میں نے آنکھوں سے دیکھے کہ اگر ان میں سے ایک فضیلت بھی مجھے مل گئی ہوتی تو حضرت نوح کی عمر کے برابر اگر مجھے حکومت دی جاتی تو میں حکومت چھوڑ دیتا اور اس فضیلت کو لے لیتا. 2,500 سال کے تھے حضرت نوح، 250 سال کی نہیں، 2.5 سال کی حکومت کی بات نہیں ہو رہی. 2,500 سال کی حکومت بھی مجھے دی جاتی اور کہا جاتا یہ فضیلت واپس کر دو تو میں وہ فضیلت واپس نہ کرتا، میں 2,500 سال کی دنیا پر حکومت کو ٹھکرا دیتا اگر ان میں سے ایک فضیلت بھی مجھے مل جاتی. پوچھنے والے نے کہا کہ سعد بتائیے وہ 4 فضیلتیں کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلے فرمایا کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت، ان 4 فضیلتوں میں جو میرے نزدیک بڑی فضیلتیں ہیں، علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی نے علم اس کے ہاتھ میں دیا جسے علی کہا جاتا ہے. کرار کہہ کر، رجل کہہ کر، غیر فرار کہہ کر، غدیر میرے مولا علی، میرے مولا علی کو میرے مولا نبی نے خیبر کے میدان میں علم دیا. یہ علم لینے والی فضیلت یہ علی کے ان 4 فضائل میں سے ایک. ساتھ دوسری فضیلت کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا. ساتھ کہنے لگے دوسری فضیلت علی کی یہ ہے کہ سورہ مبارکہ براءت، توجہ چاہوں گا، سورہ براءت، سورہ توبہ، اس کا ایک نام سورہ توبہ بھی ہے. سورہ براءت اور سورہ توبہ جب نازل ہوئی تو مشرکین پر جا کر اس سورے کو پڑھنا تھا، وہ پیغام مشرکین مکہ کو جا کے سنانا تھا. سرکار مدینے میں تھے، سورہ نازل ہوا کہ آپ یہ پیغام مشرکین تک پہنچا دیں. عجیب بات ہے. دیکھیں کچھ دیر کے لیے ذرا کھلے دماغ سے میری ان چند جملوں کو سنیے گا، کیونکہ میں مائک پر مجلس پڑھ رہا ہوں اور میں پہچانتا نہیں ہوں کہ کون کس عقیدے کا حامل ہے، الا و شذ و ندر، کچھ کے علاوہ یا زیادہ تر کے علاوہ. اگر ایک بھی میرا کوئی عزیز بھائی بیٹھا ہے تو اسے لمحہ فکریہ دے رہا ہوں. جب سرکار کے اوپر یہ سورہ نازل ہوا، سورہ براءت، سورہ توبہ، حکم ہوا کہ مشرکین مکہ کو جا کے یہ سورہ سنا دیا جائے، یہ پیغام سنا دیا جائے، تو سرکار دو جہاں نے حضرت ابو بکر کو بلایا. سب نے لکھا ہے، ایک تاریخ کا واقعہ ہے، تاریخ کا باب ہے، ہر تفسیر میں یہی آپ کو ملے گا. بات کسی مسلک اور مکتب کی نہیں ہے، بات قرآن کی تفسیر کی ہے، شان نزول کی ہے. حضرت نبی مکرم نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور کہا آپ جا کر یہ سورہ مشرکین مکہ کو سنا کر آ جائیں، یہ مشرکین کو یہ پیغام سورہ براءت کا سنا کر آ جائیں. جی حضرت ابو بکر مدینے سے مکہ کا آدھے سے زیادہ سفر گزار چکے تھے. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص سنا رہے ہیں یہ داستان. وہ سورہ لے کر جا رہے تھے کہ جبریل پھر نازل ہوئے اور کہا لا تکلف الا وانت ونفسک، یہ کام یا آپ خود کریں گے یا آپ جیسا کرے گا. یہ لکھا ہے صاحب نے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد.
اور فوراً سرکار دو جہاں نے آواز دی علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ ادھر جبریل ابھی گئے نہیں ہیں، سرکار کے برابر میں جبریل کھڑے ہیں، پیغام لے کر آئیں، یہ کام آپ کریں یا آپ جیسا کریں۔ تو نبی نے آوازیں دینا شروع کی، میرا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ فوراً مولا کائنات تشریف فرما ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ علی فوراً گھوڑے پر بیٹھو، فوراً سواری کو آمادہ کرو اور اس رستے پر جاؤ جس رستے پہ ابو بکر مکے کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کو جا کے کہو کہ حکم الہی آیا ہے کہ یا نبی پہنچائیں گے یا علی پہنچائے گا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا پیغام آیا ہے؟ کہا مجھے اللہ کا پیغام ہے، یا آپ پہنچائیں یا آپ جیسا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نہیں جا رہے تو آپ جیسا۔ کہا مجھ جیسا علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور مولا جس تیزی کے ساتھ، جس حکم الہی کی پابندی پر عجلت کے ساتھ پہنچے ہوں گے، ابھی حضرت ابوبکر آدھا رستہ گزار کے پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ مولا نے آواز دی ٹھہریے، قافلہ ان کے ساتھ کوئی ایک دو فرد نہیں تھا، پورا قافلہ تھا۔ حضرت ابوبکر کو جا کے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو یہ حکم دیا تھا، آپ یہ لے کر جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ حکم آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، لہٰذا پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے کہ مجھ جیسا علی ہے، تو میں پیغمبر کی جگہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ بہرحال تاریخ کا ایک حسین باب ہے، حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ امر مولا علی کے حوالے کرتے ہوئے، مگر کوئی چوں چرا نہیں کی انہوں نے، جو تاریخ میں لکھا ہے میں وہی بیان کروں گا۔ حضرت ابوبکر نے کوئی چوں چرا نہیں کی، کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں میں پہنچاؤں گا۔ فوراً وہ جو دستاویز تھی، جو تحریر تھی، جو پیغام تھا، جو امر تھا، وہ مولا علی کے حوالے کیا، اور وہاں سے وہ واپس ہوئے اور مولا آگے گئے۔ واپس آ کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم تمہیں روانہ کرنے کے بعد آیا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ابو بکر کا جانا اور علی کا ان سے وہ امر لے کر پھر علی کا پیغام پہنچانا، یہ خود دلیل خلافت علی ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسری فضیلت جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے سعد ابن ابی وقاص نے۔ تیسری فضیلت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، آپ لوگ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ بڑی حسین بات ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، آپ کی سنی ہوئی ہے، میرے لب و لہجے میں سن لیجئے۔ تیسری فضیلت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں علی کی یہ ہے کہ نصف شب میں وحی نازل ہوئی۔ اچھا کل میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیشہ وحی آیات کی صورت میں نازل نہیں ہوتی تھی، جبریل ہمیشہ آیتیں لے کر ہی نازل نہیں ہوتے تھے۔ جی جبریل کبھی جھولا جھلانے بھی تو آتے تھے، جبریل کبھی چکی چلانے بھی تو آتے تھے، جبریل کبھی روٹیاں لینے بھی تو آتے تھے، جبریل مختلف احادیث قدسیہ کو لے کر جبریل آتے تھے۔ نصف شب گزر چکی تھی کہ ایک مرتبہ جبریل امین نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جتنے دروازے مسجد میں کھل رہے ہیں ان سب گھر والوں سے کہیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں، اور اے اللہ کے رسول سارے دروازے بند کر دیجئے، سد الابواب، سارے دروازے بند کر دیں۔ حکم الہی یہ ہے کہ مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے جائیں الا باب علی، مگر علی کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہ علی کی فضیلت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، مسجد میں صرف علی کا دروازہ کھلا ہوتا تھا۔ اور پھر کہا لوگوں نے یا رسول اللہ آپ نے علی کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا، علی کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم دیا ہے، تو فرمایا نہ میں نے کھلوائے تھے نہ میں نے بند کروائے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے دروازہ کھلا چھوڑا گیا ہے۔ اور علامہ ہلی نے تو فضل ابن روزبہان ایک بہت بڑے اہل سنت کا عالم مفکر، انہیں مولا کائنات کی خلافت بلا فصل پر جو دلیلیں دی ہیں نا، مولا کائنات کی خلافت بلا فصل پہ دلیلوں میں ایک دلیل یہ دروازے کا کھلا رکھنا قرار دیا ہے۔ دیکھیے آئے تطہیر بھی عصمت پر دلیل ہے جی، لیکن سد الابواب کی جو روایت ہے، سد الابواب کا جو عنوان اور حدیث ہے، یہ دروازے سارے بند کر دیے گئے سوائے دروازہ علی کے، سوائے باب علی کے، یہ خود ایک دلیل عصمت بھی ہے۔
میرے اور آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ مسجد میں نجاست کی حالت میں گزر بھی نہیں سکتے ہم. دقت چاہوں گا کچھ کہہ رہا ہوں. اگر کوئی نجاست کی حالت میں ہو تو مسجد سے گزر نہیں سکتا. کوئی چیز رکھ کے آنا حرام ہے, کوئی چیز اٹھا کے آنا حرام ہے, اٹھا کے لانا حرام ہے. مسجد سے گزرنا مرور حالت نجاست میں جائز نہیں ہے. توجہ ہے, علی کا دروازہ کھولا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہاں نجاستوں کا گزر نہیں ہے, یہاں طہارتوں کا عنوان ہے, عصمتوں کا عنوان ہے. فرماتے ہیں چوتھی فضیلت جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی علی بن ابی طالب کی, وہ مباہلے میں پیغمبر اکرم اپنے جیسے کے عنوان پر کسی کو لے کے گئے تو علی کو لے کر گئے.